السلام علیکم، بول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ مار دھاڑ بھی جاری ہے۔ آبنائے ہرمز میں صورتحال کشیدہ ہونے لگی ہے۔ امریکہ نے ایران کے ریڈار تنصیبات پر حملہ کیا تو پاسداران انقلاب نے جوابی میزائل حملے کر کے امریکی اڈوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز میں صورتحال کشیدہ ہونے لگی۔ امریکہ نے ایران کے ریڈار تنصیبات پر بھی حملہ کیا۔ آبنائے ہرمز کے اطراف امریکہ اور ایران میں پھر تناؤ۔ امریکہ نے ایران کے ریڈار تنصیبات پر حملہ کیا تو پاسداران انقلاب نے بھی جوابی وار کیا۔ خطے میں امریکی اڈوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے گرو کو جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی ایران کی جانب سے داغے گئے 4 ڈرونز کے جواب میں کی گئی۔ امریکی دعویٰ ہے کہ تمام ڈرونز مار گرائے گئے اور امریکی اہلکار محفوظ ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ پاسداران انقلاب کا موقف ہے کہ امریکی فضائی اڈوں پر میزائل حملے کیے اور واضح کیا کہ امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خطے میں امریکی کارروائیاں رکنے کا واحد راستہ مضبوط دفاع ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 4 ٹینکروں پر بھی فائرنگ کی جو مبینہ طور پر بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہازوں پر وارننگ فائر بھی کیے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل بند کر دی جائے گی، جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ امریکی صدر نے ٹی وی انٹرویو میں واضح کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران طاقتور اور غیور ہے، اسی لیے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، تاہم اس معاملے میں زبردست کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ انہوں نے کانگریس کی قرارداد کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ڈیموکریٹ صدر ہوتے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی پر حملے کے وقت وہ اسی دفتر میں موجود تھے اور ملبے سے باہر نکلے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ حقیقت پسندانہ نہیں، وہ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے اور ایران اور سعودی عرب مل کر خطے میں امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایران پر حملے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ وسطی ایشیائی ممالک کے اڈوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ CNN کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے آذربائیجان میں موجود خفیہ اڈوں سے ایران پر اٹیکس کیے ہیں۔ اس سلسلے میں آذربائیجان میں خفیہ طور پر اپنے ایلیٹ فوجی اور انٹیلیجنس یونٹ بھی تعینات کیے گئے۔ ایران کے خلاف اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ آذربائیجان کا بھی استعمال کیا۔ CNN نے چونکا دینے والا انکشاف کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج موجود تھی۔ ان میں بعض مقامات ایرانی شہر تبریز سے صرف 60 میل کے فاصلے پر تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے خصوصی کمانڈو یونٹس کو بھی ان مقامات پر تعینات کیا، جہاں سے انہوں نے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی اور ڈرون آپریشنز انجام دیے، جس سے اسرائیل کو شمالی ایران پر نظر رکھنے کا موقع ملا۔ ان پوزیشنز نے اسرائیلی فوج کی رسائی کو غیر معمولی حد تک بڑھایا۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ رحمان مقدم کو انہی اڈوں سے نشانہ بنایا۔ تاہم آذربائیجان نے امریکی ٹی وی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکہ میں آذری سفارت خانے نے بیان جاری کیا کہ ان کی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف کارروائی میں استعمال نہیں ہوئی۔ آذربائیجان کے علاوہ عراق، متحدہ عرب امارات اور صومالی لینڈ میں بھی اس نوع کے خفیہ اڈے اور تنصیبات قائم تھیں۔ حکومت نے عوام سے پیٹرولیم لیوی کے نام پر اربوں روپے بٹورے مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی کو فوری طور پر ختم کرے۔ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے۔ جب سے یہ لیوی نافذ ہوئی ہے اب تک 8066 ارب روپے پاکستان کی قوم سے پیٹرولیم لیوی کی مدیں وصول کیے جا چکے ہیں۔ 115 روپے پیٹرول کے فی لیٹر کس سے وصول کر رہے ہیں؟ بائک چلانے والوں سے، ہمارے میڈیا ورکر سے، غریب لوگوں سے، مزدور جو ٹیکسیبل جن کی آمدنی نہیں ہے ان سے حکومت یہ لیوی وصول کر رہی ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اگر حکومت نے اس لیوی کو ختم نہیں کیا اور اس بجٹ میں بھی اس کو لگا کر رکھا تو ہم پھر اناؤنس کریں گے، پوری پاکستانی قوم کو کال دیں گے
چونکہ اب حالات جو ہے نا وہ لوگوں کے قابو سے باہر آ رہے ہیں. بچوں کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اور اونٹ کے منہ میں زیرہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے کمی کر دی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے مقرر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار ہے. وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ 4 روپے کمی کی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی نئی قیمت اب 377 روپے 78 پیسے مقرر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار ہے. حکومت نے پیٹرول 4 روپے سستا کر دیا، مگر سوال یہ ہے کہ 4 روپے سے عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا. عام آدمی کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی آسمان پر ہے، روزمرہ کی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. عوام یہ کہتے ہیں کہ اصل ضروریات عوام کو حقیقی ریلیف دینے کی ہے، کیونکہ مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقہ اٹھاتا ہے، امیر نہیں. یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ویسے ہے تو یہ غلط بات. بڑھانے کے لیے تو 50 روپے 100 روپے بڑھ جاتے ہیں، اور کھٹانے کے لیے تو 4 روپے. یہ 4 روپے تو آج کل کوئی فقیر بھی نہیں لیتا بھائی. 100 روپیہ کم کریں. یہ 4 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر 1 مہینے کے بعد پھر وہ بڑھائیں گے، ڈبل کریں گے. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. بہت بڑا احسان گورنمنٹ کا ہم پہ. اتنا بڑا احسان ہم کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. بہت شکریہ. اس سے بڑا ریلیف ہو نہیں سکتا. سب کا شکریہ، بھٹو سے لے کے جی بھٹو تک. بجٹ سے متعلق آپ کو بتائیں کہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ اور محصولات میں اضافے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. بجٹ تجاویز میں کاروباری سرگرمیوں اور درآمدی شعبے کے لیے تبدیلیاں متوقع ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے. برآمدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹرز کو بڑے ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز بھی ہے. اس کے علاوہ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس اور کلینکس کی درآمدی مشینری پر ٹیکس ریلیف متوقع ہے. سن بلاک، سن اسکرین، شیونگ کریم اور اس کے علاوہ آفٹر شیو سستے ہونے کا امکان ہے. لوشن سمیت متعدد درآمدی مصنوعات پر ڈیوٹی میں کمی کی تجویز بھی ہے. بچوں کے فارمولا دودھ، کیچپ، گھی، چائے پر 54 قیمت پر پرنٹ ہوگی، یہ بھی بتایا گیا ہے. SIFC کی معاونت سے ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. IT اور فری لانسنگ سیکٹر کے لیے کاروبار اور دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ ایکسپورٹرز کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں رقوم برقرار رکھنے کی حد 50% کر دی گئی ہے، جس سے IT ایکسپورٹرز کو فارن کرنسی آمدن کے استعمال میں مزید خود مختاری حاصل ہوگی. ریگولیٹری پابندیوں میں نرمی اور خصوصی ڈیبٹ کارڈ سے عالمی ادائیگیاں آسان ہوں گی. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران پاکستان نے حکومت کے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کے اقدامات کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے نمائندے عمر حیات خان اس وقت تاجر رہنما اجمل بلوچ کے ہمراہ موجود ہیں. ان سے مزید جانیں گے. بتائے گا عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے 17,500 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اور اس بجٹ میں خاص طور پر حکومت جو ہے وہ نئے ٹیکس میئر جو ہے وہ لے رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ صاحب. اجمل بلوچ صاحب، یہ بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آنے والے بجٹ سے آپ کی، اور خاص طور پر تاجروں کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے آج تک خیر کی خبر تو کوئی آئی نہیں ہے. پچھلے اتوار سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں. ابھی ہم سے میٹنگیں کی ہیں انہوں نے 1.5-2 ماہ پہلے یہ جو فکس ٹیکس اسکیم لانے کے لیے. اگر یہ لاتے ہیں تو کم از کم تاجر کے اوپر جو FBR کی تلوار ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو کرپشن ہے وہ سسٹم دور ہو جائے گا، اور تاجر آرام سے چپ کر کے اپنے پیسے ٹیکس کے جو بنتے ہیں وہ جمع کرا دے گا. اور ہم یہی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پر اعتبار کریں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. آپ فکس ٹیکس کا کوئی نظام لیں. مجھے پتہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ڈنڈے کے زور پہ FBR جو ہے لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے. اگر اس سے جان چھوٹتی ہے تو اس سے اچھی اسکیم نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید نہ لائیں. اگر لائی گئی تو بہتر ہوگی تاجروں. چلیں جی، آپ کو خدشہ ہے کہ شاید نہ لائی جائے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ حکومت نے اس پر ایگری کیا ہے، تاجروں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، بات چیت کی ہے. اب وہی جو مسودہ جو تیار کیا گیا ہے تاجروں کے ساتھ، کیا وہی لایا جاتا ہے یا نہیں؟ اجمل بلوچ صاحب اور کیونکہ ایک بڑے پیمانے پر ملک کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس اسکیم کو جو ہے عمر حیات خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں.
اور ابھی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل بھی اب شروع کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں آر او دفاتر سے بیلٹ پیپر، بیلٹ باکسز اور دیگر انتخابی سامان مختلف پولنگ اسٹیشنز تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بھی انتخابی مواد کی بروقت ترسیل یقینی بنانے کی جو ہدایت ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق انتخابی عملے کو ضروری ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے کل یعنی 7 جون کو پولنگ ہو رہی ہے، جہاں پر ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کریں گے۔ تمام اضلاع میں پرامن پولنگ کے انعقاد کے لیے انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن مہم کا وقت تو ختم ہو چکا، ووٹنگ کل ہوگی۔ انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی پولیس اور جی بی اسکاؤٹس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز فضل ودود سے۔ جی فضل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2026 کا جو جنرل الیکشن ہے گلگت بلتستان کا، کل باقاعدہ اس کا جو ہے پولنگ ڈے ہوگا، اور آج سے تمام ایکٹیویٹیز جیسے کہ کمپینز ہو، کارنر میٹنگز ہو، ان پہ جو ہے روک تھام لگا دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور یہاں پہ ہم اگر انتظامات کی بات کریں تو تمام ڈی آر اوز کو جو ہے وہ اول درجے کے میجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے کی صورت میں فوری ایکشن ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور الیکشن سے ریلیٹڈ جہاں پہ بھی سیکیورٹی کی نیڈ ہے وہاں پہ جو ہے نفری کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے۔ اس پہ جو ہے مختلف جو ہیں جیسے کہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس، گلگت بلتستان پولیس، ایف سی رینجرز اور پنجاب پولیس بھی شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں اس وقت عملہ جو ہے 24 حلقوں کی اگر میں بات کروں تو اس وقت اپنے تیاریوں میں مصروف ہے کل کے پولنگ ڈے کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں انتخابی مارکا ہے، پولنگ کل ہونے والی ہے، اور 9,58,000 سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جی بی اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر 403 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اقتدار کا تاج کون اپنے سر سجائے گا، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے سے قبل سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے خوب زور آزمایا۔ عوام کو کس کے وعدے کس کے دعوے بھائے۔ 5,06,097 اور خواتین کی تعداد 4,56,937 ہے۔ جی بی اسمبلی کی کل 33 نشستوں میں سے 24 جنرل سیٹوں کے علاوہ 6 نشستیں خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص ہیں۔ انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ افسوسناک خبر ہے، روڑی کے نواحی علاقے میں شادی شدہ خاتون کو کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دبر تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ دیور نے سیاکاری کے الزام میں فائرنگ کر کے 24 سالہ بھابھی صابرہ جاگیرانی کو قتل کیا ہے۔ واردات کے بعد ملزم صاحب جاگرانی فرار ہو گیا۔ خاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کر دی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اور ابھی پنجاب کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، قبضہ مافیا کے خلاف تحفظ جائیداد ٹریبیونلز کے ججز کی نامزدگیوں کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل ججز کی بطور ٹریبیونلز نامزدگیاں کر دی ہیں۔ چیف جسٹس نے ججز کی نامزدگیاں حکومت پنجاب کو بھی ارسال کر دی ہیں۔ تحفظ جائیداد ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ ستھرا پنجاب ورکرز کی عید الاضحیٰ پر انتھک خدمات کے اعتراف میں ستھرا پنجاب ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈائیو و ویسٹ مینجمنٹ کے زیر اہتمام تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ورکرز کو انعامات اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے شیخ عدنان سے۔ جی شیخ عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں تو مرکزی انجمن تاجران کے صدر ارشاد حسین بٹی سے اگر بات کیجیے، یہاں پہ ایک فنکشن ہوا جہاں پہ ورکروں کو انعامات دے کے ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ جو آج فنکشن ہوا ڈیپو کے زیر اہتمام ہوا، جو کہ محل سے اور برے والا سے ہوا ہے، اور ان بٹی صاحب سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو وزیر اعلیٰ ہے کا ایک بڑا اچھا اقدام تھا، جس نے پنجاب کو ستھرا کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا، اور خاص طور پر اس عید کے 3 دنوں میں ان ورکر نے اور ان کے سٹاف نے، ان کے آفیسران نے جس طریقے سے اس کو صفائی کی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائیو ہے جس نے میرسی میں برے والا میں اہم کردار ادا کیا، اور وہاڑی میں
जो सफाई के इंतजाम थे जो बहुत बेहतरीन थे। जैसे कि भट्टी साहब का कहना है कि डेबो ने वर्करों ने बहुत अच्छा काम किया है, वेस्ट मैनेजमेंट ने, और इनको अप्रिशिएट करते हैं। इनका जो नाम देने काम, इनको बल्कि ज़्यादा नाम देना चाहिए। इन्होंने 3 दिन बहुत अच्छा काम किया, 365 दिन होते हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। वर्करों को हम ठीक है अप्रिशिएट शेख भी अदनान, करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी कलर सैदां पुलिस की बड़ी कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। करोड़ों रुपए मालियत की 7 गाड़ियां असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। मुलजिम ने रेंट पर गाड़ियां लेकर दीगर अजला में फ़रोख्त कर दी थी। पुलिस ने चंद रोज़ के अंदर ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गाड़ियां रिकवर कर ली हैं। गाड़ी मालिकान ने IG पंजाब और CPO से इजहार तशक्कुर भी किया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि रावलपिंडी कलर सैदां पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। करोड़ों रुपए मालियत की 7 गाड़ियाँ असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। मुलजिम ने रेंट पर ये गाड़ियाँ लेकर दीगर अजला में फ़रोख्त कर दी थी और पुलिस ने चंद ही रोज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे हैं और ये कार्रवाइयाँ की गई हैं जिससे गाड़ियाँ रिकवर करवा ली गई हैं। गाड़ी मालिकान ने IG पंजाब और CPO से इजहार तशक्कुर भी किया है। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का बड़ा कारनामा। आयशा बलोच ने एशियन गेम्स रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच ने फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। बेहतरीन कारकर्दगी के बायस आयशा टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। भारतीय रेसलर फाइनल में आयशा बलोच की तकनीकी बर्तरी का मुकाबला ना कर सकी। आयशा बलोच ने कौमी परचम बुलंद करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।